حضرت یوسف کے واقعات میں ہر دور کے نوجوانوں کے لیے سبق ہے. ہر دور کے نوجوان سن لیں کہ اگر انہوں نے اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر اپنے نفس سے جنگ کی اور جو کچھ بھی فتنے ہیں، آج فلمی دنیا کے جو فتنے اور میڈیا کے فتنے ہیں، آج جس طرح سے بے حیائی اور عریانیت کے مظاہر ہیں، آج جس طرح ہر شخص اپنے موبائل میں عریانیت کے مظاہر دیکھ رہا ہے، شہوت پرستی میں اور نفسانیت کے جنون میں لگا ہوا ہے، اور شیطان کے چوتے چاٹ رہا ہے، اور اس کے سامنے اس نے اپنے ایمان کو ذبح کر دیا ہے. ان کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ حضرت یوسف کا واقعہ اس لیے پیش کیا گیا کہ بچپن سے اس اللہ کے بندے نے تقوی کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، اور جوانی کے شباب میں اس نے ایک دولت اور قوت اور اقتدار کے محل میں اور وقت کی ایک ایسی خاتون کے سامنے جس نے تمام اسباب اکٹھا کر رکھے تھے شیطنت کے، اس نے جس طرح سے اس کے ہر مطالبے کو رد کیا ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے جس طرح اللہ کی پناہ مانگی ہے، اور اللہ نے جو مدد فرمائی، اور فتنے سے جس طرح یوسف کو بچایا، اور جیل کو انہوں نے ترجیح دی اس فتنے پر جو گھر میں منڈلا رہا تھا، اور پورے ماحول میں جس فتنے کے اثرات تھے انہوں نے اس فتنے پر جیل کو ترجیح دی. لیکن یہ جیل در حقیقت دروازہ تھا محل شاہی کا. اس جیل کی دہلیز سے گزر کر وہ مصر کی سلطنت پر قابو یافتہ ہوئے، اور اس کے بعد پورا ملک ان کے ہاتھ میں تھا، اور پورے ملک کی رعایا اور دور دراز کی رعایا ان کے پاس آتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ اناج دے دیجئے، کرم کر دیجئے. ساری کی ساری رعایا نے کسی بادشاہ کے سامنے اس طرح سر نہیں جھکایا ہوگا اور اس طرح آ کر درخواستیں نہ کی ہوں گی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے یوسف کو عطا فرمائی. تو اللہ جس کو بڑا کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو جھکانا چاہتا ہے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. اس لیے انبیاء کرام کے واقعات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر سورہ یوسف کو پڑھنا چاہیے، خواتین کو پڑھنا چاہیے، نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے، بزرگوں کو پڑھنا چاہیے. ملت کے ہر فرد کو بار بار اس سورت کو پڑھنا چاہیے، ترجمہ سمجھنا چاہیے، ان واقعات پر غور کرنا چاہیے. اور چند دنوں میں جو اس کی تفسیر بیان کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق دی، میں درخواست کروں گا کہ جنہوں نے سنا وہ سمجھے، یہ طے کریں کہ 100 200 400 تک جب تک پہنچا نہ لیں گے اور گھر گھر میں اس کو عام نہیں کر دیں گے، ان کو بھی سکون نہیں ملے گا جب تک کہ وہ یوسفی کردار کو خود اختیار نہیں کریں گے اور یوسفی کردار کو امت کے جوانوں میں عام نہیں کریں گے. اس وقت تک ان کا مشن چلتا رہے گا اور وہ سرگرمی سے اس میں عمل پیرا رہیں گے. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے سورہ یوسف سے صحیح معنی میں ہمارا استفادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دنیا میں ہمیں اپنی ولایت عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے. ومن یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ آخری خلاصہ تھا جو حضرت یوسف نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور جو بھی صبر کا دامن تھامے گا، اللہ ایسے نیکوکار کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا. دعا یہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرما، کیفیت احسان عطا فرما اور حقیقت صبر عطا فرما اور اپنی سچی بندگی نصیب فرما اور انبیاء کرام کا اتباع عطا فرما اور اچھا انجام عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمتوں سے نوازنے کا فیصلہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.